برطانیہ کا امریکہ ایران جنگ سے لاتعلقی کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں کہ برطانیہ کو ایران جنگ میں گھسیٹنے نہیں دیں گے۔ برطانیہ کسی صورت جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ آنے والی نسلوں کو محفوظ ملک دینا چاہتے ہیں۔ اپنے ملک کو خود مختار اور محفوظ بنانا میری ذمہ داری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اتحادیوں پر تنقید۔ آبنائے ہرمز پر اتحادیوں نے تعاون نہیں کیا۔ برطانوی جنگی جہاز اور کسی کام نہیں آئے۔ برطانیہ کے پاس کوئی نیوی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں رجیم چینج پہلے ہی ہو چکی۔ فوجی کارروائی کا اصل مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا تھا اور یہ ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات ضروری نہیں اور امریکہ اپنی مرضی سے جنگ کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ایران کے حوالے سے براہ راست قوم سے خطاب کریں گے۔ صدر ٹرمپ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات کی صبح 6 بجے خطاب کریں گے۔ ٹرمپ کے اعلان کے ساتھ ہی خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برطانوی کروڈ کی قیمت $118 فی بیرل سے کم ہو کر $106 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $103 فی بیرل میں فروخت۔ اس وقت آبنائے ہرمز پر تقریباً 3000 جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 9 نفسیاتی سطحیں بحال۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کچھ دیر کے لیے معطل کرنا پڑا۔ برطانیہ کا امریکہ ایران جنگ سے لاتعلقی کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں برطانیہ کو ایران جنگ میں گھسیٹنے نہیں دیں گے۔ برطانیہ کسی صورت جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ آنے والی نسلوں کو محفوظ ملک دینا چاہتے ہیں۔ اپنے ملک کو خود مختار اور محفوظ بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اتحادیوں پر تنقید۔ آبنائے ہرمز پر اتحادیوں نے تعاون نہیں کیا۔ برطانوی جنگی جہاز پرانے اور کسی کام کے نہیں۔ برطانیہ کے پاس کوئی نیوی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں رجیم چینج پہلے ہی ہو چکی ہے۔ فوجی کارروائی کا اصل مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے اور یہ ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات ضروری نہیں اور امریکہ اپنی مرضی سے جنگ کا خاتمہ کر سکتا ہے اور واشنگٹن کے پاس ایسے تمام آپشنز موجود ہیں جن کے ذریعے بغیر کسی معاہدے کے بھی فوجی کارروائی روکی جا سکتی ہے۔ ایران کی نئی قیادت کم شدت پسند ہے۔ ایران کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ وہ 20 سال پیچھے چلا گیا۔ آج ایران کے پاس بحریہ ہے اور نہ فضائیہ۔ لوگ مجھ پر بادشاہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ مجھ پر الزام لگانے والے 4 سال کے دوران کیا کرتے رہے؟ 4 سال سے میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ایران کے حوالے سے براہ راست قوم سے خطاب کریں گے۔ صدر ٹرمپ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات کی صبح 6 بجے خطاب۔ ٹرمپ کے اعلان کے ساتھ ہی خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برطانوی کروڈ کی قیمت $118 فی بیرل سے کم ہو کر $106 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $103 فی بیرل میں فروخت۔ اس وقت آبنائے ہرمز پر تقریباً 3000 جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 9 نفسیاتی سطح بحال۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کچھ دیر کے لیے معطل کرنا پڑ گیا۔ 100 انڈیکس میں 8000 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,57,823 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس بات کی ضمانت دی جائے کہ آئندہ اس پر دوبارہ کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ کہا جنگ اس وقت ختم ہوگی جب مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال دشمن کا اقدام کا نتیجہ ہے۔ آبنائے ہرمز امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے جہازوں کے لیے بند ہے۔ جنگ میں کسی بھی بہانے سے بیرونی مداخلت کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یورپی یونین کی امریکی اور صہیونی جرائم پر خاموشی افسوسناک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا اشارہ دے دیا۔ مارکو روبیو نے کہا امریکی فوج جلد اپنے مقاصد حاصل کر لے گی۔ ایران کے خلاف جنگ فنش لائن کے قریب ہے۔ آج یا کل نہیں لیکن جلد جنگ ختم ہو جائے گی۔ ہمیں ایران جنگ کے بعد نیٹو کے ساتھ اثر نو کردار کا جائزہ لینا ہے۔ ہمارے پاس جلد ہی کیوبا سے متعلق خبریں ہوں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ عارضی جنگ بندی نہیں، خطے میں دشمنی کے خاتمے کو قبول کریں گے۔
امریکی ایل چیف اسٹیو وٹکوف براہ راست پیغامات بھجوا رہے ہیں۔ ایسے پیغامات بھجوانا مذاکرات نہیں ہیں۔ مستقبل میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ اعتماد کی بحالی میں مشکلات ہوں گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر جاری پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے اہم کمانڈر مہدی وفائی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ مہدی وفائی کو ایران کے مرکزی شہر محلات میں ایک کارروائی میں نشانہ بنایا، شہری اور صنعتی مقامات کو نشانہ بنایا۔ وہ شہر اصفہان، بندر عباس اور تہران پر شدید بمباری۔ ڈی جی نرسنگ سسٹم آرگنائزیشن کے مطابق حملوں میں 10 نرسیں جام بھاگ۔ ایران کے مبارکہ اسٹیل پلانٹ کو ہفتے میں دوسری بار نشانہ بنایا گیا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا کہ فضائی برتری کے بعد ایران پر B-52 بمبار طیاروں کی پروازیں شروع کر دی۔ ایران پر اب تک 11,000 حملے کیے ہیں۔ میزائل، ڈرون اور نیوی کو سپلائی دینے والی لاجسٹکس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کا جوابی وار تل ابیب میں میزائل داغ دیے۔ سعودی شہر الخرج میں امریکی فضائیہ پر حملے، 200 امریکی پائلٹس اور عملے کی رہائش گاہیں میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنائی گئیں۔ بحری جہازوں، ریڈار اور ڈرونز ڈیفنس نظام پر حملوں کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات کے ساحلی علاقے میں امریکی میرینز کی کشتی کو ڈرون سے ہدف کا نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کے منامہ ایئرپورٹ کے قریب فوجی اڈے کے باہر موجود امریکی 5th فلیٹ کے ہاک اینٹی ڈرون نظام کو بھی ڈرون سے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ دوحہ کا قریب آئل ٹینکر کویت ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کا قطری آئل ٹینکر پر کروز میزائلوں سے حملہ، ٹینکر کو شدید نقصان پہنچا۔ عملے کے 21 ارکان کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران اب تک خلیجی ممالک پر 6,000 سے زائد راکٹ اور میزائل حملے کر چکا۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر میزائل حملوں کا دعویٰ۔ سفت کے شمال میں واقع بیریا فوجی ایئر بیس کو راکٹ سے نشانہ بنایا گیا۔ LPG مہنگی نہیں، بہت مہنگی۔ فی کلو قیمت میں 78 روپے 28 پیسے اضافہ، سرکاری ریٹ 304 روپے 12 پیسے مقرر۔ گھریلو سلنڈر 923 روپے 71 پیسے مہنگا، نئی قیمت 3,588 روپے 59 پیسے۔ سوئی گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شیڈیول لوڈ شیڈنگ کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ خواتین کو کھانا تیار کرنے میں مشکلات۔ کراچی میں مہنگائی سے پریشان شہریوں پر ایک اور بوجھ، دودھ کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ۔ کمشنر کراچی نے نئی قیمت 240 روپے فی لیٹر مقرر کر دی۔ دودھ کی قیمت میں اضافے پر شہری نے دہائی دے دی، پرانا ریٹ بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، ایرانی عوام کا جنگ میں ساتھ دینے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ تہران کے ولی اثر اسکوائر پر مظاہرہ، شرکا نے پاکستانی پرچم لہرائے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ خیبر پختونخوا میں خفیہ اطلاعات پر 2 مختلف کارروائیوں میں 13 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 خوارجین ہلاک، بنو میں 3 خوارج جہنم واصل۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔